تو دوسرا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے راستے میں، تو آگے سے جو ہے ایک اہل کتاب یعنی کتابی گزر رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھا تھا، نابینا تھا، تو وہ یعنی مانگ رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ تم کون ہو؟ کہا میں یہودی ہوں۔ تو کہا کہ بھی کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا یہ جو آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، جزیہ دینا پڑتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم مجبور ہیں مانگنے پر، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا اور گھر لے آئے، کھانے کے لیے جو سامان تھا اس کو دیا، اور جو خازن تھا اس کو بلایا اور کہا کہ بیت المال میں سے ان لوگوں کا حصہ مقرر کرو جو جوانی کے اندر ہمیں ٹیکس دیتے تھے، جزیہ دیتے تھے، اور اب بوڑھے ہو گئے ہیں اور ٹیکس نہیں دے سکتے اور وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم جوانی کے اندر ان سے ٹیکس لیتے رہے اور بڑھاپے کے اندر ان کو بھیک پر لگا دیں۔ اور فرمایا کہ ان لوگوں کا پتہ کرو جو اس کیفیت سے گزر رہے ہیں اور یعنی بوڑھے ہو گئے ہیں، جوانی کے اندر ہمیں ٹیکس لیتے تھے اور اب بوڑھے ہو گئے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور بھیک مانگنے پر مجبور ہیں، تو ان لوگوں کا جو ہے وہ جزیہ معاف کیا جائے اور بیت المال سے جو ہے ان کا خرچ جو ہے وہ پورا کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ یعنی جو آدمی یعنی ذمہ ہے، اقلیت میں سے ہے، وہ مر جائے اور اس کے ذمہ ملک کا قرضہ ہو یعنی ٹیکس وغیرہ ادا کرنا ہو تو وہ اس کو معاف ہے۔ تو اسلام کا جو یہ دوسرا پہلو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور اسلام کا جو نقشہ ہے اقلیتوں کے بارے میں اور غیر مسلموں کے بارے میں اور ذمیوں کے بارے میں، اسلام کا نقشہ تو یہ ہے کہ ان کا اس حد تک خیال کیا جائے گا، اور یعنی اگر کوئی قتل کرتا ہے ان کو تو اس کا بدلہ لیا جائے گا، کوئی ان کے مال کو غصب کرتا ہے تو اس سے اس کا مال لیا جائے گا، اور اسی طریقے سے بہت سارے جو معاملات یعنی مسلمانوں کے ساتھ ہیں وہ ذمیوں کے ساتھ اور اقلیتوں کے ساتھ ہیں۔